صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب زندہ شرفہ، فاضل ذی شان حضرت علامہ مفتی محمد وقاص احمد صاحب زندہ شرفہ، عاشق خیر الورا خیال سنت حضرت مولانا قاری محمد اشفاق چشتی صاحب زندہ شرفہ، عاشق خیر الورا حافظ محمد حنیف صاحب انتہائی قابل احترام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ درس قرآن پاک کے تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، کیونکہ اس مسجد میں جو درس قرآن ہو رہا ہے اس میں تسلسل سے قرآن پاک کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی کے ضمن میں انشاءاللہ شہداء کربلا کا امام علی مقام کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل اے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کہ یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پہلے تم محب تھے، میری اتباع کرو گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تو حضور کی اتباع سے مقام بدل گیا، محب محبوب بن گیا۔ محب کو محبوب بنانے والی حضور کی اتباع ہے، جو حضور کا رنگ اپنا لے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرے، آپ کی سنتوں کو اپنا لے، آپ کی اداؤں کو ادا کرے، جو آپ کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل گیا وہ اللہ کا محب ہے، لیکن جب حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے اللہ کا محبوب بن گیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذرا ترتیب آیت پہ غور کریں تو پہلے فرمایا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ گناہ پہلے معاف ہوں گے یا محبوب پہلے بنایا جائے گا؟ جی ماشاءاللہ صاحب نے آپ سب کی طرف سے جواب دے دیا کہ محبوب پہلے بنایا جائے گا، گناہ تو جو گناہ گار ہیں وہ محبوب بن گئے اللہ کے۔ سمجھ آئی میری بات؟ کہ گناہ بعد میں معاف ہو رہے ہیں ان کے، اور محبت اللہ کی پہلے مل رہی ہے، تو گناہ گار اللہ کے محبوب کیسے بن گئے؟ جب وہ حضور کی اتباع کر رہے ہیں، حضور کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، اللہ ان کے گناہ نہیں دیکھ رہا، محبوب کی اداؤں کو دیکھ رہا۔
پھر وہ گناہگار بھی اللہ کو پیارے لگتے ہیں، بے شک ان کے نامہ اعمال میں پچھلی زندگی کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ حضور کی اتباع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، محبوب بنا کے پھر ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن ترتیب کلام میں پہلے محبوبیت کا ذکر کر کے اصل میں شان حضور کی بیان فرمائی کہ رسول اللہ کی محبوبیت اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر کوئی گناہگار بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں کہ وہ گناہگار ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا دے۔ تو یہ محبوبیت کس کی ہے؟ یہ حضور کی محبوبیت، یہ شان اصل میں حضور کی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، فرمایا اور اللہ نہایت بخشنے والا اور بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر اس سے مراد عقیدے کا کفر ہے جو کہ آیت کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس سے مراد وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے منکر ہیں، اور اگر اس سے مراد کفر ہے عمل کا، جس طرح کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تو وہاں جو کفر کا ذکر آیا ہے کہ میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو، یعنی نعمت استعمال بھی کر رہے ہو اور اللہ کا احسان بھی نہیں مان رہے۔ تو پیچھے ذکر ہے کہ اگر وہ لوگ روگردانی کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بے عملی یا بد عملی احناف کے نزدیک گناہ کرنا کفر نہیں ہے، گناہ کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، مجرم بنتا ہے، سزا کا حقدار ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ ہاں بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر بندہ توبہ نہ کرے گناہ کفر تک لے جاتا ہے اور بندہ پھر خود کفر کرتا ہے، یعنی گناہ نے اسے کفر تک پہنچایا اور بندے نے پھر خود کفر اختیار کر لیا۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کسی لغزش کو معمولی نہ سمجھو، کسی غلطی کو معمولی نہ سمجھو کہ خیر ہے، چھوٹی لغزش بڑی لغزش تک لے جاتی ہے اور بڑی لغزش کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹی لغزش جو ہے اس سے ہی بچنا چاہیے۔ نہر کے بند میں سوراخ ہو، تھوڑا سا پانی رسنے لگے، آپ اس کو روکیں نہ، اس کا علاج نہ کریں، وہ سوراخ بڑا ہوگا حتیٰ کہ بند ٹوٹ جائے گا، پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ابتدا میں جب برائی کی طرف قدم اٹھنے لگے یا رجحان بننے لگے، اسی وقت روک لینا چاہیے، اس وقت روکنا آسان ہے۔ حضرت قبلہ قاری قربان علی صاحب تشریف لائے، رونق افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں حضور کی اتباع کرنے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی برکت بیان کی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اتباع کرنے سے کیا ملے گا۔ حضور کی اتباع نجات کا دار و مدار ہے، کامیاب زندگی کا راز حضور کی اتباع میں ہے۔ یا مزید آسان کر کے کہوں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ حضور کی اتباع میں ہے۔ آپ کو سکون چاہیے، سکون حضور کی اتباع میں ہے۔ آپ کو اللہ کی رحمتیں چاہیے، رحمت للعالمین کی اتباع کر لیں، اللہ کی رحمتیں آپ کو مل جائیں۔ دو جہانوں
کامیابی حضور کی اتباع میں ہے۔ آپ کی ضرورت کی ہر شے یہاں موجود ہے، آپ کو جو چاہیے وہ حضور کی اتباع میں موجود ہے۔ آج کے اس دور نے جو بہت ساری خرابیاں معاشرے میں پیدا کی ہیں، ان میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ دین کانوں میں موجود ہے کہ ہم دین سنتے ہیں، دین زبان پہ بھی موجود ہے کہ ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دین دل میں موجود نہیں ہے۔ زبان اور کان یہ دین میں مصروف ہے، زبان سے دینی باتیں ہو رہی ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دین زبان پہ ہے، دین کانوں میں ہے، لیکن دین دل میں موجود ہے۔ اور دین بیان کرنے یا سننے کو بھی ہم نے رسم بنا لی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو اسے بھی نفس کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ جب جلسہ ہوتا ہے تو دوسرے دن کہتے ہیں راتی بڑا سواد آیا ہے۔ سیکھا کیا ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں، سواد آیا ہے یعنی مزہ آیا راتی۔ تو جلسے میں ہم دین سیکھنے کے لیے تو آتے ہی نہیں ہیں، نفس کو راضی کرنے، ثواب لینے آتے ہیں ہم یا سواد لینے آتے ہیں؟ ثواب لینے۔ تو ثواب جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا اعلیٰ ثواب ملے گا۔ محرم شریف کے دن ہیں اور گزشتہ دنوں میں 20 محرم گزر گیا، آج 21 محرم ہے۔ پاکستان نہیں دنیا بھر میں اہل بیت کا ذکر ہوا، ان کی شانیں بیان کی گئی، ان کے فضائل بیان کیے گئے، ان کی عظمتیں سنائی گئیں، ان کی شہادتیں بیان ہوئیں، ان کا ایثار، ان کا تسلیم و رضا، تیقن، توکل۔ اہل بیت کا ذکر کئی پہلوؤں سے ہوا۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر ہم اس سے کچھ سیکھتے، اپنے سیرتوں کو سنوارتے تو پاکستان کا نقشہ نہ بدل جاتا؟ 11 محرم کو فیصل آباد میں یہ واقعہ ہوا کہ عتیق نامی شخص نے اپنی 2 جوان بیٹیوں کو ذبح کیا۔ یہ اس محرم کی بات ہے۔ 10 محرم تک بہت ذکر ہم نے سنا بھی، کیا بھی اہل بیت کا، اور 11 محرم کو پاکستان میں فیصل آباد میں یہ واقعہ ہوا کہ عتیق نامی شخص نے اپنی 2 جوان بیٹیوں کو ذبح کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس کی آڈیو ریکارڈنگ ٹی وی پہ چلتی رہی ہے، اس کی تحریر بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ غربت سے تنگ آ کے اس نے بچیوں کو ذبح کیا۔ 1.5-2 لاکھ روپیہ قرضہ تھا اور کرائے کا مکان تھا، مکان بھی ذاتی نہیں تھا، اور کرایہ دینے کی بھی اب ہمت نہیں تھی، غریب تھا۔ اور اس نے اپنی اس آڈیو ریکارڈنگ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہماری میتیں دفنانے کے لیے رشتہ داروں کو تکلیف نہیں دینی، یہ جو خیراتی ادارے ہیں وہی ہمیں دفناتے ہیں۔ رشتہ دار کسی غریب کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ملنے ضرور مارتے ہیں یا اپنی نظروں سے غریب رشتہ داروں کو گرا دیتے ہیں۔ ایک تو ہم کسی کی مدد نہیں کرتے، دوسرا ہم میڑے مار کے، تانے دے کے، عزت نفس کا مذاق اڑا کے انسان کو اس کی نظروں میں ہی گرا دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے خودکشی کی، 2 بچیوں کو بھی ذبح کیا۔ محلے والے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنا غریب ہے۔ ہم ذکر ان ہستیوں کا کرتے رہے محرم میں جن کا کردار یہ ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، وہ دوسروں کے دکھ بانٹا کرتے تھے۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ بن زید کی عیادت کرنے گئے۔ اسامہ بن زید پریشان تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ اسامہ بن زید آپ پریشان کیوں ہیں؟
تو آپ نے فرمایا حضرت اسامہ بن زید نے کہ میں موت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں۔ یہ اسامہ بن زید وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو حضور کی گود میں کھیلتے رہے، ان سے حضور نے محبت فرمائی ہے۔ تو اسامہ بن زید عرض کرتے ہیں میں موت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر آپ کے چہرے پہ یہ غم کے آثار کیوں ہیں؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں مقروض ہوں، پریشان اس لیے ہوں کہیں حالت قرض میں موت نہ آ جائے۔ دوسرے علم امام علی مقام نے فرمایا آپ کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا سارا قرض میں ادا کروں گا۔ اچھا یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں بھی بتائیں قرض کتنا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا، یہ پوچھا ہی نہیں۔ فرمایا بے فکر ہو جائیں قرض جتنا بھی ہے میں ادا کروں گا۔ کیا خیال ہے اگر ہم شہدائے کربلا کا یہ کردار اپنا لیں تو معاشرے میں دکھ گھٹ نہ جائے؟ وہاں خود غرضی نہیں ایثار ہے، وہاں لوٹنے کو کامیابی نہیں سمجھا جاتا، لٹانے کو کامیابی سمجھا جاتا۔ تو اگر ہم نے ان پاکوں کا ذکر رسم نہیں بنایا تو پھر ہمارے کردار پر ان کی تعلیمات نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمارے کردار میں ان کی تعلیمات کا اثر کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم خوش ہو کے ان کا ذکر سنتے ہیں لیکن ان کا کردار اپناتے نہیں ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے۔ امام علی مقام کے گھر ایک عربی مہمان بنا، دیہاتی تھا، آپ کا مہمان بنا، آپ نے اپنے غلاموں سے کہا دسترخوان بچھاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ ترش رو تھا، سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ امام علی مقام نرمی سے جواب دیتے ہیں، وہ غصے سے بولتا ہے، آپ مسکرا کے جواب دے رہے ہیں۔ کھانا کھا کے جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے کچھ تحائف دیے، وہ چلا گیا۔ غلاموں نے کہا حضور وہ سختی سے بول رہا تھا، آپ نرمی سے جواب دے رہے تھے، ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم سختی سے جواب دیں لیکن آپ کے ادب کی وجہ سے ہم خاموش تھے۔ وہ ترش رو، وہ سخت مزاج، آپ نرمی سے کیوں جواب دے رہے تھے؟ امام علی مقام نے فرمایا وہ دیاتی تھا، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے رسول اللہ کے نواسے کا یہ انداز ہے۔ وہ زبان کھول رہے ہیں تو حضور کی نسبت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، رسول اللہ کے غلاموں کا یہ انداز ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کا یہ کردار ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو ہمارا جی چاہتا ہے ہم وہ بول رہے ہیں، وہ پوسٹیں چڑھا رہے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم بول رہے ہو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ ہم بول سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو جی میں آئے بول سکتے، جو چاہے بول سکتے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم جو چاہے بولیں، جو جی میں آئے بولے نہیں۔ غیبت، جھوٹ، چغلی، گالی، ان ساری چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان سے روکا ہے۔ نام رکھنا، اوے نبینے، اوے لنگڑے، یہ نام رکھنا حرام ہے۔ بئس الاسم الفسوق۔ تو زبان استعمال کر لینے کا مطلب، بول لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہے بولیں۔ یہاں اتباع کیا ہے؟ وہ بولنا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی، جس سے شریعت نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ہے، میرے آقا کریم سے نصیحت کے طالب ہوئے، میرے آقا کریم نے چند نصیحتیں فرمائی اور آخر میں حضور نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔
یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ پکڑے جائیں گے آخرت میں؟ اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. زبان کی وجہ سے لوگ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا. تلوار وہ زخم نہیں لگاتی جو زبان لگا لیتی. تلوار کا زخم جسم تک کی لگتا ہے اور زبان کا زخم دل چیر دیتا ہے. زبان کا زخم جو ہے وہ روح کو زخمی کر دیتا ہے. زبان سے لگایا ہوا زخم روح کو زخمی کرتا ہے. اور اہل عرب کہتے ہیں کہ جسم یہ تلوار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے، زبان کا لگایا ہوا زخم جلدی بھرتا نہیں. تو زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے. زبان حرام کو حلال بھی بنا دیتی ہے اور حلال کو حرام بھی بنا دیتی ہے. ایک اجنبی عورت ہے، نکاح خان نے کہا فلاں کی بیٹی اتنے آگے ہے، بس تمہیں قبول ہے؟ آپ نے کہا قبول ہے. تو وہ جو پہلے اجنبی تھی، حلال نہیں تھی، لفظ قبول کہنے سے حلال ہو گئی، بیوی بن گئی. اور اگر کسی خامد نے بیوی سے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو وہ جو حلال تھی اب کیا ہوگی؟ زبان نے حرام کو حلال کیا، زبان نے حلال کو حرام کیا. زبان کتنی مؤثر ہے، زبان کے کہاں کہاں اثرات پڑ رہے ہیں. زبان کا ڈائریکٹ اثر ہے دل پر. جو کچھ انسان بول رہا ہے اس کا دل پہ اثر ہو رہا ہے. جو آدمی فضول گفتگو کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو یہ ساری تشریح میں نے اتباع نبوی کے حوالے سے امام علی مقام کا جو کردار ہے، اسوہ رسول دیکھیں یا اسوہ نواسہ رسول دیکھیں، آپ کو کردار ایک ہی نظر آئے گا. ہم اپنے پیروں کے لیے یہ شعر پڑھتے ہیں، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ. ہمارے پیر 15ویں یا 14ویں صدی کے مشائخ، ان کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے، تو جنہیں گڈی ہی خود حضور نے ادا فرمایا. امام علی مقام کی ولادت ہوئی، حضور نے ولادت سے پہلے بتا دیا تھا خاتون جنت کے گھر بیٹا پیدا ہوگا. حضور کی چچی ام فضل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، خوفناک خواب. میرے آقا کریم نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے بدن پاک سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے، میری گود میں وہ گوشت کا ٹکڑا رکھا گیا. آپ کے بدن پاک سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا. میرے آقا کریم نے فرمایا رأیت خیرہ تالد فاطمہ تو غلامہ. فرمایا ام فضل تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. رأیت خیرہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. تالد فاطمہ تو غلامہ، خاتون جنت کے گھر بیٹا پیدا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں بھی کوئی نہیں بتا سکتا حاملہ کے پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی حاملہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، بغیر آلات کے کوئی نہیں بتا سکتا. اگر کوئی یہ کہے تو آپ اسے حدیث سنائیں کہ امام حسین کی ولادت سے پہلے حضور نے بتا دیا تھا بیٹا پیدا ہوگا. اللہ نہ بتائے تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جب اللہ ہی اپنے نبیوں کو بتائے تو پھر نبی بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ آیت بتا رہی ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان ہے. حضور نے پہلے ہی بتا دیا بیٹا ہوگا. امام علی مقام کی ولادت ہوئی، حضور تشریف لائے. ارون ابنی ما سمیتموہ، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے.
امام عالی مقام حضور کی گود میں ڈالے گئے، حضور نے کانوں میں اذان پڑھی. اذان ہم سب کے کانوں میں دی گئی ہے، پر ہمیں نہیں پتا کس نے اذان پڑھی تھی. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے کانوں میں اذان خود اذان والے ہی پڑھ رہے. پھر حضور نے گھٹی دی. پہلی غذا جو جزو بدن بنی ہے وہ حضور کا لواب دہن. حضرت امام حسین کو کس نے گھٹی دی ہے؟ مولا علی کو کس نے گھٹی دی؟ حضرت خاتون جنت کو کس نے گھٹی دی؟ امام حسن کو کس نے گھٹی دی؟ ان چاروں ہستیوں کو گھٹی بھی حضور نے دی ہے، ان چاروں کے نام بھی حضور نے رکھے. تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کی تفسیر میں بیان کی ہے. صحابہ نے پوچھا شیر خدا آپ کی زبان میں تاثیر بڑی ہے، ہونٹ کھلتے ہیں علم کے موتی لٹاتے ہیں، یہ تاثیر کہاں سے ملی ہے؟ شیر خدا فرماتے ہیں لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فمی، رسول اللہ کا لواب دہن علی کے منہ میں. فرمایا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فمی، حضور کا لواب دہن میرے منہ میں ہے جس کی تاثیر تمہیں نظر آ رہی. سبحان اللہ. شیر خدا کا نام علی کس نے رکھا ہے؟ حضور نے رکھا ہے. بی بی پاک کا نام حضور نے رکھا ہے. حسنین کے نام حضور نے رکھے ہیں. اور مدینہ منورہ میں چند ایسے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے بچوں کو حضور نے گھٹی بھی دی ہے اور نام بھی رکھے ہیں. اتنے خوش نصیب تھے اہل مدینہ، بچہ پیدا ہوتا گود میں اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں. اور وہ بچے کتنے خوش نصیب تھے جنہیں حضور گھٹی عطا. امام علی مقام کے کانوں میں اذان بھی حضور نے پڑھی، گھٹی بھی حضور نے دی، نام بھی حضور نے رکھا. پھر حضور نے ان سے محبت کر کے عملی نمونہ امت کو دکھایا اور ان کی محبت کے فضائل بھی بیان کی. بی بی پاک کا گھر حضور کے حجرہ پاک کے قریب تھا. امام علی مقام رو رہے ہیں، شیر خارگی کی عمر ہے. رونے کی آواز حضور نے سنی. پاؤں میں قدمین شریفین میں آپ نے نالین نہیں پہنے، ننگے پیر تشریف لے گئے. جا کے حضرت امام حسین کو اٹھایا. جب آپ چپ کیے تو حضور نے اس وقت اپنی بیٹی خاتون جنت سے فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی. فرمایا بیٹی حسین کو نہ رونے دیا کر، تمہیں نہیں پتا حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. پھر میرے آقا کریم نے ان کی محبت کے فضائل خود بیان فرمائے. من احب حسین فقد احبنی. فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت. ومن احبنی فقد احب اللہ. جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن احب اللہ احبہ اللہ. جس نے اللہ سے محبت کی اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنۃ. جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے. اب اس حدیث پہ غور کریں. بات چلی ہے حسنین کی محبت سے، پہنچی ہے جنت کے داخلے تک. مطلب کیا ہے؟ حسنین کی سچی محبت جنت کی کنجی ہے. اللہ جسے جنت عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسنین کی سچی محبت پیدا فرما. ان کی محبت جنت کی کنجی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. آپ نے صحابہ کے وظائف مقرر کیے ان کی خدمات کے مطابق، ان کی قربانیوں کے مطابق. تو سب سے زیادہ جو خدمات تھیں وہ بدری صحابہ کی تھی. وہ 313 جو 1000 کے مقابلے میں بدر کی جنگ، پہلی جنگ کفر اور اسلام کی، جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی پروردگار آج اگر یہ مٹھی پر غلام ماریں گے قیامت تک دنیا میں تیری عبادت نہیں.
چونکہ سابقون الاولون ہیں، صحابہ میں ایک کیٹیگری قرآن نے بیان کی ہے، سابقون الاولون، تو اس لیے آپ نے ان کے وظیفے سب سے زیادہ مقرر کیے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ وظیفہ جو ماہانہ ملتا تھا بدری صحابہ کو۔ حسنین کریمین بدر کی جنگ میں شامل نہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم نے ان نبی کے نواسوں کو بدری صحابہ کی فہرست میں ہی رکھا ہے، اور ان کے وظائف بدری صحابہ کے برابر تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عرض کرتے ہیں حکمت پوچھنے کے لیے، راز پوچھنے کے لیے، ابا جان کیا سبب ہے؟ جن جنگوں میں میں شامل ہوا ہوں ان میں حسنین کریمین تو شامل نہیں ہوئے، پھر ان کا وظیفہ مجھ سے زیادہ کیوں ہے؟ حتیٰ کہ بدری صحابہ کے برابر ہے ان کا وظیفہ، حالانکہ وہ بدر میں شامل نہیں تھے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ان کے نانا جیسا نانا تو نہیں، ان کی ماں جیسی ماں تو نہیں کیا، وہ نواسے کس کے ہیں؟ خاتم النبیین کے، اور وہ لخت جگر کس کے ہیں؟ سیدہ نساء العالمین۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ نے حسنین کریمین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر کیوں مقرر کیا ہے؟ یہ تو بدر میں شامل نہیں تھے۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ خوش ہوں گے تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ حضور کی نسبت کو بیان کر کے حضرت فاروق اعظم نے حسنین کی شان کو بیان کیا۔ حسنین کریمین خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ اللہ کے رسول۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، بی بی شہر بانو مدینہ منورہ آئی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے بی بی شہر بانو کا نکاح پڑھایا حضرت امام حسین کے ساتھ۔ آج دنیا میں جتنے حسینی سیدین کی والدہ کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم۔ صحابہ اور آل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں۔ آج یہ جو جھگڑے بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ جو سوشل میڈیا پہ جھگڑے نظر آتے ہیں، یہ جھگڑے ہم نے ڈالے ہیں، وہاں جھگڑے نہیں تھے۔ صحابہ اور اہل بیت میں جھگڑے چند لوگ ہی بولے ہیں، ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ جھگڑے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت میں جھگڑے، اور کوئی پوچھ سکتا ہے بھی بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، تو تم کیسے کہتے ہو جھگڑے نہیں تھے؟ تو یہ اصول یاد رکھیں تو اس دور کے فتنوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اختلاف رائے والی روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے، اختلاف رائے، ایک دوسرے کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف رائے کیا ہے، لیکن کچھ دیر اختلاف رائے رکھنے کے بعد پھر دونوں فریقین نے متفقہ فیصلہ بھی کیا۔ جب فریقین نے متفقہ فیصلہ کر لیا تو اب ہمیں اختلاف رائے کو بیان کرنا چاہیے یا متفقہ فیصلے کو؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ میں اختلاف رائے ہوا ہے، یہ حدیثوں میں ہے، پھر صحابہ مل کے ایک متفقہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جن دو فریقوں میں اختلاف ہے نا، وہ دو فریق ہی مل کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ فیصلہ ٹھیک ہے، تو پھر آج امت کو وہ پہلا اختلاف رائے بیان کرنا چاہیے یا ان کا متفقہ فیصلہ بیان کرنا چاہیے؟ بھئی متفقہ فیصلہ کر کے صحابہ نے خود اختلاف رائے کو ختم کر دیا کہ ہمارے اندر اختلاف رائے نہیں ہے، یہ ہمارا متفقہ فیصلہ۔ جب متفقہ فیصلہ بھی صحابہ کے ہاں موجود ہے تو ہم اختلاف رائے پر کیوں زور دیتے؟ صرف اشارہ کر رہا ہوں، تشریح کا وقت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں باغ فتح کا مسئلہ بڑا چلتا رہا ہے۔ بی بی پاک کی یہ رائے ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ فرمان ہے، انہوں نے حضور کی حدیث سنائی ہے۔ وہ اختلاف رائے ابتدا میں، بعد میں متفقہ فیصلہ ہے۔ جو فیصلہ حضرت صدیق اکبر کا ہے وہی سیدہ خاتون جنت کا۔
وہ متفقہ فیصلہ ہے، اس پر بی بی پاک اور حضرت صدیق اکبر کا اتفاق ہے۔ اب اگر کوئی پہلے اختلاف رائے کو چھیڑ رہا ہے وہ اسلام سے دشمنی کر رہا ہے۔ اسلام سے دشمنی کرنے کے کئی انداز ہیں۔ یہ بھی انداز ہے کہ ان پاک ہستیوں کا نام لے کے مسلمانوں کو توڑو۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں، کسی مسئلے پہ میں نے ایک رائے دی، حضرت علامہ غلام محمد صاحب نے فرمایا نہیں میری رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، میں نے کہا نہیں میری رائے یہ ہے مسئلہ اس طرح ہے، میں نے اپنے دلائل دیے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، ہمارا اختلاف رائے تھا، لیکن پھر ہم نے مل کے باہم گفت و شنید سے ایک فیصلہ کیا کہ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے، اس پہ ہم دونوں متفق ہو گئے۔ اب جو میرا فیصلہ ہے وہ ان کا فیصلہ ہے، جو ان کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے، ہم دونوں نے مل کے ایک متفقہ فیصلہ کیا۔ تو مجھے بتائیں جو ہمارا خیر خواہ ہوگا وہ پہلے والے اختلاف رائے کو بیان کرے گا یا متفقہ فیصلہ؟ آج اگر کوئی صحابہ اور اہل بیت کے جھگڑوں پر زور دیتا ہے وہ اسلام سے دشمنی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ کی امت کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اختلاف رائے والی حدیثیں ہیں پر انہی حدیثوں میں متفقہ فیصلے بھی موجود ہیں۔ امت کا حق یہ ہے متفقہ فیصلوں کو بیان۔ دنیا میں ایک ایسی جماعت بھی موجود ہے جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ان سے پوچھو قرآن کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں قرآن کو نہیں مانتے پر ہم مسلمان ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے؟ اور وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے پر مسلمان ہیں۔ بھی تم نے یہ فلاں عقیدہ کہاں سے سیکھا؟ کہتے ہیں تاریخ کی فلاں کتاب میں۔ تاریخ کی کتاب ٹکرا رہی ہے قرآن سے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، تاریخ کی کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی ہے تورات، اللہ کا کلام ہے تورات، پر اصل کتاب مل جاتی ہے آج کل؟ لوگوں نے اپنی مرضی سے تورات میں چیزیں شامل کر دی ہیں، اصل تورات نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی ہے انجیل، آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے انجیل، پر کیا اصل انجیل آج مل جاتی ہے؟ میرے پاس 4 انجیلیں ہیں، لوکا، متی، یوحنا، برناباس، وہ آپس میں ملتی نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے انجیل میں کلام شامل کر دیے۔ زبور اصل نہیں ملتی، لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں کلام شامل کر دی۔ سوائے قرآن پاک کے آسمانی کتابیں بھی لوگوں کی تحریف سے محفوظ، جب آسمانی کتابیں نہیں محفوظ تو تاریخ کی کتابیں کیسے محفوظ؟ ان کے بارے میں تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے بارے میں تو عقیدہ لکھی لوگوں نے ہے۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری کو ہوا ہے اور کربلا پہ پہلی کتاب 170 ہجری میں لکھی گئی ہے، یعنی واقعہ کے 110 سال بعد۔ اس سے پہلے کوئی کتاب دکھائیں کربلا پر؟ اس لیے جہاں تاریخ قرآن سے ٹکرائے گی ہم کس پر عمل کریں گے؟ اور اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے عقیدہ بنائے، اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے عقیدہ بنائے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ تو بعض لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں ربیع الاول میں حضور کا وصال بھی ہے، میلاد بھی ہے، وصال بھی ہے، تو تم سوگ کیوں نہیں مناتے؟ کیا حضور کے وصال کا غم نہیں تمہیں؟ ربیع الاول میں وصال ہے، چاہے 2 تاریخ کو ہے، چاہے 9 تاریخ کو ہے، چاہے 12 تاریخ کو ہے تو مہینہ ربیع الاول کا، تو ربیع الاول میں سوگ کیوں نہیں مناتے؟ ہم کہتے ہیں سوگ کیوں منائیں، حضور ہے ہی زندہ، تو زندہ ہے بندہ، جو زندہ ہیں ان کا سوگ منایا جائے۔ اچھا رسول اللہ تو زندہ ہیں،
حضرت امام حسین، قرآن کہہ رہے ہیں نا بل احیاء ولکن لا، ایک گجرانوالہ میں واقعہ ہوا، ایک گاؤں میں کچھ سید رہتے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ 10 محرم کو ہم نے پیٹنا ہے۔ سیدوں نے کہا ساڑی گلی نہیں لگنا، ہمارے آباء و اجداد اہل سنت تھے، تو پیٹنا حرام۔ آگے سے وہ پیٹنے والے کہنے لگے سیدو اسی تواڈے پیو دادے نو پٹنے ہاں، تسی سانوں ڈکدے ہو۔ سیدوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں روکتے، ہمارے باپ دادا کو پیٹتے ہو، ہم کیوں روکیں؟ نہیں روکتے۔ 10 محرم کو وہ پیٹنے والے گلیوں میں پیٹ رہے تھے نا، تو سید ان کے گھروں میں چلے گئے، پیٹنے والوں کے گھروں میں۔ ان کے جو بوڑھے تھے، جو گھروں میں تھے، ضعیف تھے، سیدوں نے انہیں چارپائیوں پہ بٹھایا، چارپائی گلی میں رکھی اور پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا سیدو تھانوں کیوں ہے؟ ان نے کہا سی ایڈے بے وفا تے نہیں کہ وہ ساڈے پیو دادے نو پیٹن تے اسی انہاں دے پیو دادے نو پیٹن۔ وہ پیٹنے والے بھی آ گئے، انہوں نے کہا سیدو بڑے بھولے ہو، زندیاں نو نہیں پٹی دا وشکار پا کے مردیاں نو پٹی ہے۔ اے تے زندہ انہاں نو وشکار پا کے تسی پٹدے ہو نے۔ ہائے بوٹے دا سانوں بڑا دکھ ہے، تے بوٹا وشکار بیٹھے ہیں۔ ان کا زندیاں نہیں پٹی دا، سیدوں بڑے بھولے ہو، زندیاں نہیں پٹی دا مردیاں نو پٹی دا۔ سیدوں نے کہا اچھا جنہیں تم کہو زندہ ہیں وہ تو زندہ ہیں، تو جنہیں قرآن کے زندہ ہیں۔ سمجھ آیا آپ کو؟ قرآن کو کون مانتا ہے؟ قرآن نے کہا شہید زندہ ہیں، اب خود ہی وہ کہہ رہے ہیں بھی زندیاں نہیں پٹی دا مویاں میں پٹی دا۔ جب قرآن مانتے ہو تو پھر شہید کو پیٹنا ہے؟ شہید زندہ ہے۔ اچھا اس وقت حضرت امام علی مقام دکھ میں ہے یا راحت میں؟ یا اللہ جو یہ لفظ بولیں قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت عطا، جو امام پاک کے لیے راحت کا لفظ بولے یا اللہ بغیر حساب کی جنت عطا، جب ان کے نام پہ مانگنا ہے تو پھر بڑی چیز ہی مانگنا، تو چھوٹی پھر تھوڑی کیوں مانگے؟ یا اللہ بغیر حساب کی جنت عطا۔ امام پاک اس وقت تکلیف میں ہے یا راحت میں؟ میں اس پر آپ کو آیت سنا رہا ہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون فارحین بما آتاهم اللہ۔ حفاظ بیٹھے ہیں سے پوچھیں فارحین، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ شہید بڑے خوش ہیں شہادت کے بعد، جب وہ مرتبہ شہادت پہ پہنچ گئے، جان دے دی اللہ کے نام پہ، اللہ نے انہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، شہید بڑے خوش ہیں۔ اگر یہ لفظ قرآن کا نہ ہو، آپ کا ہاتھ میرا گریبان، فارحین، شہید خوش ہیں۔ جب شہید خوش ہیں تو ہمیں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے؟ کربلا کے شاہ حسین، یا حسین یا حسین۔ ماشاءاللہ بھائی نے بڑے زور سے نعرہ لگایا، پر چند لوگوں نے جواب دیا، باقیوں نے کہا چلو دوجے جے بول دیں۔ یہ حاضری اپنی اپنی لگوانی آج امام کی بارگاہ میں۔ کربلا کے شاہ حسین، یا حسین یا حسین، واہ حسین واہ حسین۔ میں آ حسین اور واہ حسین کا فرق بیان کر رہا ہوں۔ جب امام اس وقت شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں اور قرآن کہتا ہے شہید خوش ہیں، جب شہید خوش ہیں تو ہمیں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے؟ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ایک آیت اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلی ایک آیت میں نے پڑھی جس میں فرمایا شہید زندہ ہیں، دوسری آیت جس میں شہید خوش ہیں، تیسری آیت وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے،
ولا تحزن علیہم، شہیدوں کا غم نہ کریں. قرآن پڑھ رہا ہوں. ولا تحزن علیہم، شہیدوں کا غم نہ کریں. اور یہ میں کسی سنی تفسیر سے نہیں آپ کو حوالہ دے رہا، شیعوں کی تفسیر. یعقوب بن توسی شیعوں کا مفسر. التبیان کتاب کا نام ہے جس میں اس نے لکھا ہے. التبیان قرآن کی تفسیر لکھی ہے شیعہ مفسر نے. التبیان میں وہ کہتا ہے یہ آیت شہدائے احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب شہدائے احد کا غم نہ کریں. ولا تحزن علیہم، یہ واضح نص ہے قرآن پاک کی. تو جب قرآن نے کہا شہید تو بڑے اعلیٰ درجے پہ ہیں، آپ ان کا غم نہ کریں، تو پھر ہمیں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین؟ کربلا کا شاہ حسین. یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور تینوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود فیصلہ کر لیں کون قرآن کو مانتے ہیں اور کون قرآن کو نہیں مانتے. وہ آ حسین کرنے والے امام علی مقام کی مجبوری کو بیان کرتے ہیں. امام کر کچھ نہیں سکتے تھے، آپ مجبور تھے، آپ کر کچھ نہیں سکتے تھے. میں کہتا ہوں وہ مختار نبی کے مختار ہوندی قوت زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں اور افریقہ کے جہاد میں شامل ہیں. لشکر سے بچھڑ گئے، سواری پہ ہیں، سواری دوڑا رہے ہیں، صحرا میں راستہ نہیں ملا، تھک گئے، سواری روکی، سواری سے اتر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ہاتھ پھیلائے، یا اللہ اگر مجھے پانی نہ ملا تو اس صحرا میں میں بھی مر جاؤں گا، میرا گھوڑا بھی مر جائے گا، میری سواری بھی مر جائے گی. یا اللہ پانی عطا فرما، تو ہر شے پہ قادر ہے، بارش بھی برسا سکتا ہے، زمین سے بھی پانی عطا کر سکتا ہے، اپنے نبی کے صحابی کی مدد فرما. عقبہ بن نافع یہ دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں، سواری نے زمین پہ پیر مارا ہے، اللہ نے چشمہ جاری فرمایا. عقبہ بن نافع دعا کرے تو زمین سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے نواسہ رسول ایڑی مارتے زمین سے چشمہ نہ؟ میں کہتا ہوں نواسہ رسول کی تو شان ہی بڑی ہے. جب حور آیا نا آپ کی خدمت میں، آپ کا غلام بن گیا ہے، اب حور بھی شان والا ہے. اگر وہ زمین پہ ایڑی مارتا تو اللہ پانی کا چشمہ جاری فرماتا. اور امام علی مقام کربلا میں کرامت دکھانے نہیں آئے تھے، استقامت دکھانے آئے. وہ کربلا میں کرامت دکھانے نہیں آئے، رب کی بندگی سکھانے کے لیے آئے، تسلیم و رضا کا منظر دکھانے کے لیے آئے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ آؤ دیکھو کربلا کے میدان. یقین کسے کہتے ہیں؟ آؤ دیکھو کربلا کے میدان. توکل علی اللہ کسے کہتے ہیں؟ آؤ دیکھو کربلا کے میدان. تو امام علی مقام چونکہ کرامت دکھانے نہیں آئے، استقامت دکھانے آئے ہیں، اس لیے ہوندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی. امام علی مقام کی سیرت کا ایک پہلو عرض کر رہا ہوں. اور وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے امام علی مقام کو کربلا میں روکا، کربلا سے پہلے ہی روکا تھا. اور پھر آپ کو فوج سے الگ سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس نے اپنی فوج ساتھ ہی رکھی ہے. سفر آپ نے کیا ہے لیکن اس نے اپنی فوج ساتھ ہی رکھی. کربلا میں تھے کہ عمر بن سعد آ گیا، اور عمر بن سعد نے مذاکرات کیے امام سے. مذاکرات چل رہے تھے اور بظاہر نظر آ رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور امام کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا اور آپ واپس مکے تشریف لے جائیں گے. لیکن شمر آیا تیسرا لشکر لے کے، اس نے آتے ہی فوج کی کمان سنبھالی، عمر بن سعد کو اپنا ماتحت افسر بنایا اور پھر امام کے خلاف جنگ شروع کی. اس نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ کہا شمر نے آ کے. اس نے کہا ہمارا فیصلہ آپ نے ماننا ہے، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، یا جنگ کرے یا بیعت کر لیں.
استقامت کیا ہے؟ امام علی مقام نے اس وقت یہ شعر پڑھا ہوا، ان کانت الابدان للموت انشئت فقتل ابراہیم بالسیف فی اللہ افضل۔ جب آخر ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے تو ہم چند روزہ زندگی کے لیے اپنے رب سے بے وفائی کیوں کریں؟ ہم آخری سانس تک حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور خوشی خوشی شہادت کی جام پیئیں گے۔ کبھی چند روزہ زندگی کے لیے رب سے بے وفائی نہ کرنا، یہ کربلا والوں کا پیغام۔ حالات جیسے بھی ہوں حق کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ کربلا والوں کی سیرت۔ جب جنگ کا منظر بنا تو ہور پہلا شخص تھا جس نے روکا تھا آپ کو، وہ اپنی سواری پہ مضطرب ہے۔ شبر نے کہا ہور تمہیں کیا ہوا، کیوں پہلو بدل رہے ہو؟ ہور نے کہا میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، سوچ رہا ہوں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اس وقت شمر سمجھ گیا، اس نے کہا یہ لشکر چھوڑ کے حسینی لشکر میں نہ جانا ورنہ شام سے پہلے پہلے قتل کر دیے جاؤ گے۔ میرے لشکر میں ہی رہو، تم بڑے بہادر ہو، میں تمہیں انعام بھی دلواؤں گا، عہدہ بھی بڑھا دوں گا۔ اب جب اس نے لالچ دی، دنیاوی چیزوں کی پیشکش کی، حر نے سواری کو ایڑی لگائی اور حر نے کہا کہ میں قافلہ حسینی کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ اپنی چیزیں اپنے پاس ہی رکھ۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ اور آیا امام کی بارگاہ میں اور آگے کہتے ہیں میں آپ کا مجرم ہوں، پہلے میں نے آپ کو روکا تھا، کیا اپنے مجرم کو معاف کر دیں گے؟ جنگ کے حالات ہیں اور حر پہلا شخص ہے جس نے آپ کو روکا تھا۔ امام نے اسے کوئی پچھلی بات نہیں یاد کروائی، کوئی تانا نہیں دیا، بلکہ فرمایا تیری ماں نے تو تیرا نام ہی حر رکھا ہے جس کا معنی ہے آزاد، جا تو آزاد ہے۔ معاف کر دیا۔ معاف کرنا میرے آقا کی سنت ہے اور معاف کرنا حضرت امام حسین کا کردار ہے۔ اتباع میں کتنے کامل ہیں، اتباع میں کتنے کامل ہیں کہ این حالت جنگ میں دشمن کو معاف کر رہے ہیں۔ اچھا ہزاروں کے لشکر میں سے ایک ادھر آ جائے تو ایک کے آنے سے کیا ادھر تعداد بہت بڑھ جانی تھی؟ نہیں، امام نے معاف کیا ہے حر کو تاکہ یہ دوزخ سے بچ جائے اور جنتی بن جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش ہوتا تھا جب کسی کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا، جب کوئی کلمہ پڑھ لے۔ حر نے معافی مانگی، امام علی مقام نے معاف کر دیا۔ دشمن کو معاف کرنا ان کا کردار ہے، جن کا ذکر یہ 20 پچھلے دن ہم کرتے رہے، سنتے رہے، یا اتنی شدت سے جن کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ان کا کردار کیا ہے؟ دشمن کو معاف کر دینا۔ اور ہمارا کردار کیا ہے؟ گھر میں سگے بھائی کو نہیں معاف کرتے، بہن کو نہیں معاف کرتے۔ وہ بیوی جس نے 10 سال 20 سال خدمت کی ہے، اگر بولنے میں اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ اور حضور کے نواسوں کی سیرت کیا ہے، خود حضور کی سیرت کیا ہے کہ میرے آقا کریم معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو آپ نے معاف کر دیا، اور امام علی مقام نے بھی حر کو معاف کر دیا۔ آئیں معاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں معاف کیا جائے تو آج کسی کو اس لیے معاف کر دیں کہ یا اللہ اس کے بدلے تو مجھے معاف کر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ذاتی غلطی کرنے والے کو کبھی سزا نہیں دی۔ ہاں جہاں شریعت کی حدیں ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، وہاں حضور نے سزائیں دی ہیں،
اور شریعت کا منظر قائم کیا ہے، شریعت کا منظر دکھایا ہے، ورنہ معاف کرنا حضور کی سیرت ہے، معاف کرنا امام علی مقام کی سیرت ہے۔ شمر عمر بن سعد لشکر لے کے تیار کھڑے ہیں، بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ بیعت سے انکار کرتے ہیں، مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ شمر بدبخت نے آگے مذاکرات ختم کیے، اس نے کہا آپ کا موقف نہیں سنا جائے گا۔ پھر امام علی مقام نے 72 یا 74 لاشیں اٹھائیں، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا، اور یہی پڑھتے رہے، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے۔ دنیا کی کوئی چیز نہ ملے تو دل کو روگ نہ لگائیں فلاں چیز نہیں ملی، فانی چیزوں کا روگ کیا لگا، زوال والی چیزوں کا روگ کیا لگانا دل کو۔ امام علی مقام یہی پڑھ رہے ہیں، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ سب سے آخر میں جب خود روانہ ہوئے تو تبلیغ کرتے ہوئے روانہ ہوئے، بیویوں سے فرمایا اقسم علیک اللہ تشکی علیہ جیبک، میرے ساتھ وعدہ کرو جب میری گردن پہ خنجر چل رہا ہو کوئی بی بی بال نہیں کھولے گی، بہن نہیں کرے گی، چہرہ نہیں پیٹے گی، میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ مشکل حالات میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ مبلغ وہی ہے جو مشکل وقت میں بھی دین کو بیان کرتا ہے۔ امام علی مقام نے آخری جو وصیت کی ہے اہل خیمہ کو، وہ صبر کی وصیت ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سید زادیوں نے دنیا کو صبر کر کے دکھایا ہے۔ امام علی مقام صبر کی وصیت کر کے اور ہر حال میں دین پر عمل کرنے کی وصیت کر کے خیمے سے نکلے، یزیدیوں کے سامنے آیا، آخری خطبہ پڑھا اور اس میں فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا ہو۔ امام کی شہادت کے بعد کوئی شہادت ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ امام کی شہادت سے بڑی شہادت ہے؟ فرمایا میں خاتم النبیین کا نواسا ہوں، آخری نبی کا آخری نواسا، میرے سوا روئے ارض پہ نبی کا نواسا کوئی نہیں موجود۔ تو وہ بدبخت نہ بنو جنہوں نے خاتم النبیین کے نواسے کو قتل کیا۔ میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا۔ لیکن جب پیٹ میں رزق حرام ہو تو پھر تبلیغ اثر نہیں کرتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، نبی کے نواسے حدیثیں سنائیں، قرآن سنائیں، اور سننے والوں پہ اثر ہی نہ ہو، چونکہ ان کے پیٹ میں رزق حرام تھا۔ جو سننے والے ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ورنہ میرا تو ایمان یہ ہے امام علی مقام بیان نہ کریں، تقریر نہ کریں، امام کی صرف زیارت سے ہی دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ اور جس کے پاس دل ہو، جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا غلام ہو، مورکھ نو کی بند محمد پتھر نو کی بالا، دودھی کاغ نوایا انت کالے دا کالا۔ کوے کو آپ دودھ میں غسل دے لیں کہاں چٹا ہو جائے گا، وہ کوا کالے کا کالا ہی رہے گا چاہے دودھ میں غسل دے لیں۔ امام علی مقام قرآن اور حدیث سنا رہے ہیں لیکن ان یزیدیوں پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ان کے پیٹ میں رزق حرام ہے۔ تاریخ شام میں چاروں طرف سے آپ پہ حملہ ہوا، پورا جسم زخموں سے بھر گیا، آخری تیر ماتھے کی ہڈی میں پیوست ہوا، تیر کھینچ کے نکالا، سواری سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں اور زبان پہ دعا ہے پروردگار میرے نانا کی گناہگار امت کو بخشش۔
دور خیمے کی اوٹ میں کھڑی بہن دیکھ رہی ہے کہ میرا مسافر بھائی سواری سے زمین پہ آ گیا ہے، لیکن زبان پہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی بے صبری کے الفاظ نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، وہ صرف قرآن کو ماننے والے نہیں تھے، وہ قرآن کے عاشق تھے۔ حضور کے اہل بیت قرآن کے، قرآن ان کی زندگی ہے، قرآن ان کی روحوں میں رچ بس گیا ہے۔ میں نے گفتگو کے دوران کہا تھا ہماری زبانوں پہ اور کانوں میں دین ہے، دل میں دین نہیں ہے، اور وہاں دل میں دین ہے، وہاں باطن پاکیزہ ہے۔ باپ کو سواری سے زمین پہ تشریف لاتے ہوئے سیدہ سکینہ دیکھ رہی ہیں خیمے کی اوٹھنے پر، زبان پہ قرآن کی آیتیں۔ سید سجاد لاٹھی کے سہارے چلے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے۔ آپ ظہر کی نماز خیموں میں پڑھ کے تشریف لائے امام علی مقام، اور جب وقت شہادت آیا تو آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ سجدہ نمازی کا ایک رکن ہے، آپ نے پسند کیا کہ میرا سر سجدے میں کٹے، سجدے میں آپ نے سر کٹایا۔ آخری سجدے میں آیا جب وہ اخلاص مآب، بڑھ کے جبریل نے تھامی میرے آقا کی رکاب، اٹھ گئے بندہ و مولا کے مابین حجاب، لڑ گئی حسن حقیقی سے نگاہ بے تاب، مصطفیٰ جھوم اٹھے پیکے قضا جھوم اٹھا، ایسے بندے کی شجاعت پہ عرش خدا جھوم اٹھا۔ حدیث پاک ہے جب شہید کی روح جاتی ہے عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ سعد بن معاذ شہید ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا 70,000 فرشتے اس شہید کے استقبال کے لیے نازل ہوئے۔ ساتوں آسمانوں کے دروازے رب نے کھول دیے ہیں۔ ھذا الذی تحرک لہ العرش، عرش خوش ہو رہا ہے، ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی۔ واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا۔ واہ واہ موت، عرفِ کھڑی نے بھی بڑا جامع لفظ لکھا ہے، یہ نہیں کہا واہ واہ موت نمازیاں والی، واہ واہ موت حاجیاں والی، واہ واہ موت مجاہداں والی، کیونکہ اگر محبت نہیں ہے تو نماز بھی نماز نہیں ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے تو حج بھی حج نہیں۔ لفظ وہ لکھا ہے جو تمام اعمال کی جان ہے، واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل کی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اکثر محفلوں میں نعرہ لگتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ حسینیت اور یزیدیت یہ دو اشخاص کے نام نہیں ہیں، یہ دو طرز زیست ہے، زندگی گزارنے کے دو انداز ہیں۔ یزید اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا۔ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ یزید کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، 5 نہیں پڑھتا۔ نمازیں پڑھتا تھا، مکمل تارک الصلاۃ نہیں تھا، بندوں میں ہے تو پڑھتا تھا، ابھی لوگ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا، پڑھتا تھا نماز، لیکن 5 نہیں پڑھتا تھا۔ تنہائی میں ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، پرواہ ہی نہیں، 2 پڑھ لی 3 پڑھ لی۔ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا یزیدیت ہے، رب کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا حسینیت۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی نعرہ لگائے گا حسینیت، یہ زندہ باد وہ کہ جو 5 پوری پڑھنے کا ارادہ کرے، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، حسینیت یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کرنا، اور یزیدیت کیا ہے؟ خواہش پوری کرنی ہے چاہے حلال ہو چاہے حرام۔
آئیں آج ارادہ کرتے ہیں تھوڑا کھا لیں گے لیکن حلال کھائیں گے، قناعت کر لیں گے، صبر کر لیں گے لیکن حلال کھائیں گے۔ حسینیت، یزیدیت، جوان بیٹا ہے، جنگ میں جانا ہے، باپ کے پیر پکڑ کے اجازت لے رہے ہیں، ابا جان مجھے اجازت ہے۔ شہزادہ علی اکبر، امام اجازت دیتے ہیں، شہزادے آ کے شہید ہوتے ہیں۔ باپ کو راضی کرنا یہ حسینیت ہے، باپ کی رضا کا خیال رکھنا یہ حسینیت ہے۔ کل اگر کوئی جوان اپنے باپ کے پیر پکڑ کے پوچھے ابا جی آپ میرے اوپر راضی ہیں یا نہیں، باپ آگے سے کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کے کل رات درس قرآن میں میں نے سنا ہے کہ شہزادہ علی اکبر نے امام سے اجازت لی، میدان میں گئے، شہید ہوئے، شہادت رب کے نام پر پانی ہے، لیکن باپ سے اجازت لے رہے ہیں کہ باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ تو ابا جان آپ راضی ہوں گے تو میرے اوپر میرا رب راضی ہوگا۔ یہ میں نے شہزادہ علی اکبر سے سبق سیکھا ہے، آپ راضی ہوں گے تو میرا رب میرے اوپر راضی ہوگا۔ کل اگر کسی بیٹے نے باپ سے یہ پیر پکڑ کے پوچھ لیا تو میں سمجھتا ہوں درس قرآن کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور اگر بیٹا سمجھے باپ راضی ہے تو کیا، ناراض ہے تو کیا، ناراض ہے تو ہوتا رہے، مجھے کیا نقصان ہے، تو پھر یزیدیت زندہ باد کہہ رہے ہیں، پھر آپ حسینیت زندہ باد نہیں کہہ رہے۔ ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر یہ حسینیت ہے، اور پرواہ ہی نہ ہو کہ باپ راضی ہے یا ناراض ہے، یہ یزیدیت ہے۔ اب نعرہ لگائیں اس نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم حقوق العباد ادا کریں گے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ زبان استعمال کرتے ہوئے حضور کی نسبت کا خیال رکھنا یہ حسینیت ہے۔ کوئی یہ نہ کہ نبی کا نواسا اس طرح بول رہے، ہم سارے امتی ہیں حضور کے۔ زبان کھولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا، کوئی یہ نہ کہ حضور کا امتی اس طرح بول رہا، یہ حسینیت ہے۔ اور پرواہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، جو منہ میں آئے کہہ دینا، یہ یزیدیت ہے۔ اب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ زبان استعمال کریں گے تو حضور کی نسبت کا خیال رکھیں گے۔ حسینیت، یزیدیت، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاتی نے ڈرنا۔ زندگی چند روزہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہی کربلا والوں کا پیغام ہے، انہوں نے دنیا لٹائی ہے لیکن آخرت کی جنگ وہ جیت گئے۔ غیر مسلموں میں ایک اسکالر ہے چارلس ڈکنس، فرانس کا، وہ کہتا ہے مقصد کے لیے قربانی دینا کوئی حسین سے سیکھے۔ مقصد کے موضوع پر اس نے مضمون لکھا ہے، تو کہتا ہے بے مقصد زندگی نہ گزارو، زندگی کا ایک مقصد بناؤ۔ اور پھر وہ کہتا ہے جب مقصد اعلیٰ ہوگا تو کامیابی اور قربانی بھی اعلیٰ دینی پڑے گی۔ اور پھر وہ چارلس ڈکنس مثال دیتا ہے، کہتا ہے مقصد کے لیے قربانی دینا سیکھنا ہے تو امام حسین سے سیکھو۔ انہوں نے مقصد کے لیے قربانی دیتے ہوئے ہچکچائے نہیں، ڈرے نہیں، دریغ نہیں کیا، مقصد کے لیے قربانی دے دی ہے۔ اسی طرح تھامس کارلائل، برطانیہ کا ایک ناول نگار ہے، وہ کہتا ہے کہ کربلا والوں نے ہار جیت کے معیار ہی بدل دیے ہیں۔ پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے جو میدان جنگ میں قتل ہو گیا وہ ہار گیا، جس نے قتل کر دیا وہ جیت گیا۔ پر کہتے ہیں حسین سر کٹا کے جیت گئے، سر کاٹنے والا سر کاٹ کے ہار گیا ہے۔ انہوں نے ہار جیت کے معیار بدل دیے۔ اور نیلسن منڈیلا، افریقہ کا آزادی کا رہنما، اس نے خود نوشت لکھی ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں جب جیل میں تھا میں ہمت ہار گیا، میں نے کہا حکومت کی شرطیں مانو، جیل سے آزادی پاؤ، میں اب اور نہیں جیل میں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گیا کہ حکومت کی شرطیں مان لو، میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گیا، فیصلہ کر کے میں لیٹ گیا، میرے ذہن میں کربلا کا واقعہ پھرنے لگا،
میں نے کہا وہ کیسے لوگ تھے، مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، جانے قربان کر گئے۔ یہ سوچتے ہی میری سوچ کو توانائی مل گئی۔ کیا ہوا؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم کو طاقت دیتی ہیں، بعض ایسی ہیں جو سوچ کو توانائی دیتی ہیں۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے کربلا کو سوچتے ہی میری سوچ کو توانائی مل گئی، ارادے مضبوط ہو گئے، میں نے ارادہ بدل دیا۔ میں نے کہا میں اپنے مقصد کے ساتھ کھڑا رہوں گا چاہے جیل میں مر جاؤں۔ پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، آزادی ملی، تو وہ افریقہ والوں کو کہتا ہے تمہاری اس آزادی میں امام حسین کا فیض ہے، ورنہ میں تو ہمت ہار بیٹھا تھا، ان کے خیال نے میری سوچ کو توانائی دی۔ تو یہ توانائی ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ زندگی چند روزہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ اگر امام علی مقام کے نزدیک دنیا کی اہمیت اور کامیابی اصل کامیابی ہوتی تو نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن آپ کے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پاٹا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس نے علاقہ صاحب ان کے جو بھتیجے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب شہید ہوئے، ان کے لیے درجات کی بلندی ہے، دیگر شہداء کے لیے دعا فرمانی ہے۔ ملک بعید علی صاحب ان کے لیے دعا فرمانی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى وسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب العالمین جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں درس قرآن کی اس محفل میں سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما قرآنی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار تیرے محبت میں تیرے پیارے محبوب کی محبت میں ہر ماہ جہاں جمع ہوتے ہیں تیرے اس گھر میں یا رب العالمین سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جو بیمار ہے اس کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما جو مقروض ہیں قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما جو مختلف مسائل میں الجھے ہوئے ہیں پروردگار اس درس قرآن کے فیض کے صدقے سے تمام مسائل کو دور فرما یا رب العالمین دین اسلام کو سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دین کی برکت ہماری زندگی میں عطا فرما یا رب العالمین جو مرحومین ہیں جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے پروردگار ان کی بخشش و مغفرت عطا فرما حاجی لیاقت صاحب کے بھتیجے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب شہید پروردگار ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما آپ کے رفقا جتنے بھی شہید ہوئے ان کو اعلیٰ درجات کی بلندیاں عطا فرما یا رب العالمین ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر عطا فرما اس کو صبح قیامت شاد و باد فرما سیاسی اور معاشرتی طور پہ ہمیں ترقی نصیب فرما یا رب العالمین اندرونی برونی حالات کو بہتر فرما یہ ملک تیرے نام پہ بنا اس کو حقیقی معنوں میں اسلام کا کلا بنا یا رب العالمین اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما جو مجاہدین اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کی حفاظت کے لیے لوگوں کے حفاظت کے لیے قربان کرتے ہیں پروردگار ان کو اعلیٰ درجات کی بلندی عطا فرما یا رب العالمین دیگر جتنے بھی دوست احباب وحید علی صاحب وصال فرما گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت عطا فرما شاہ صاحب کی بھتیجی بیمار ہے پروردگار صحت کی نعمت عطا فرما ہم سب کو صحت والی سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرما زندہ رہے تو اسلام پہ زندہ رکھنا موت آئے تو ایمان پہ عطا فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا